اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، پس نہیں ظاہر کرتا اور نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو، یعنی نہیں غلبہ کر دیتا، نہیں وہ مطلع ہونے دیتا کسی ایک کو اپنے غیب پر سوائے اس کے جس کو وہ پسند کر لے اپنے رسول میں سے، یعنی رسول۔ یوں اب اس لفظی ترجمہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے رسول میں سے جس سے وہ راضی ہو، یعنی جس کو دینے پر راضی ہو جائے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہے نفی، وہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں ہونے دیتا، پھر الا آیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ الا سے پہلے نفی ہوگی تو آگے اس بات ہوگا، اقرار ہوگا، اگر پیچھے اقرار ہے تو آگے نفی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کسی کے پاس علم غیب نہیں سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ دے، اور وہ رسول اور نبی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے غیوبات پر مطلع فرماتا ہے، ہر ایک پر نہیں، بہت سے غیوبات پر مطلع فرماتا ہے، پھر وہ امت تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ نبی کا جو نبی ہے نا، لفظ نبی، اس کا معنی ہی نبی یون کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں کہ جس کو آپ دیکھنا، پوشیدہ ایسی شے جس کو آپ دیکھ نہ سکیں، اس کی آواز نہ سن سکیں، سونگ کے معلوم نہ کر سکیں، چکھ کے معلوم نہ کر سکیں، چھو کر معلوم نہ کر سکیں، نہ کسی عقل کے ذریعے کسی ایجاد کے ذریعے اس کو جان سکیں، صرف کسی کے بتانے سے خبر حاصل ہو۔ اور وہ کسی سے مراد کون ہے؟ نبی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم نے اس کی کوئی آواز سنی، نہ ہم نے اس کو معاذ اللہ کوئی چکھا، نہ چھوا، نہ مطلب اس کو سونگا ہے، اس کی کوئی خوشبو وغیرہ ہو، نہ کوئی ایسا آلہ ہے جس سے ہم نے جان لیا کہ ایک خدا ہے، بلکہ صرف نبی کے بتانے سے پتہ چلا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب الغیب ہے، یعنی غیوبات میں سے ہے۔ ایسے ہی روح ہے، عذابات قبر ہیں، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، یہ تو پوشیدہ چیزیں ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ کے نبی نے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بعض غیوبات ایسے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، رسولوں کو مطلع کرتا ہے اور وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا بالکل غلط ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ ہے ذاتی، اس کو ذاتی کہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے غیوبات میں سے کچھ علم غیب دیتا ہے، اور جب دیتا ہے، عطا کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عطائی۔ تو اللہ کا علم غیب ذاتی اور نبی کا یا رسول کا عطائی ہوتا ہے۔ جب یہ فرق ہے تو پھر شرک وغیرہ ثابت نہیں ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب نہ دیتا تو وہ آ کے بتاتے بھی نہیں، اور جب بتاتے نہیں تو پھر غیب پر ایمان ہم کیسے لے کر آتے؟ یہی تو امتحان ہے کہ خدا کو مانو، جنوں کو مانو،